الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حمد و ثنا کے بعد معزز اساتذہ کرام اور سامعین و حاضرین، اس بندے ناچیز کو جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے حضور سراپے رحمت اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین ذی وقار، رحمت اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اپنی رحمت کا سراپا بنایا ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں زین اللہ تعالی محمدً بزینت الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو مزین فرمایا اپنی رحمت کی زینت کے ساتھ۔ اس میں تزیین کا معنی اضافہ اور زیادتی کا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو مزین کرتے ہیں تو اس حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے والے چیز کو بڑی کثرت اور بہتات کے ساتھ لگاتے ہیں تو زینت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو صرف رحمت ہی عطا نہیں کی بلکہ رحمت بنایا ہے، اور صرف رحمت ہی نہیں بنایا بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ مزین فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَكَانَ كَوْنُ رَحْمَةً وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْئًا مِّن رَحْمَتِهِ فَهُوَ النَّاجِي فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَالْوَاصِلُ فِيهِمَا إِلَى بِكُلِّ مَحْبُوبٍ۔ پھر حضور علیہ السلام کو ایسا رحمت بنایا کہ آپ کے جمیع شمائل بھی رحمت ہیں، آپ کی عادات بھی رحمت ہیں، آپ کی خصوصیات بھی رحمت ہیں، آپ کے اخلاق میں سے ایک ایک خلق بھی رحمت ہیں، آپ کی عادات بھی رحمت ہیں اور آپ کی صفات بھی رحمت ہیں۔ پھر اس دنیا اور آخرت میں نجات اسی کے لیے ہے جس کو حضور علیہ السلام کی رحمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے اور وہیں شخص محبوب تک واصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً، حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات بھی رحمت ہے اور آپ کا وصال بھی رحمت ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا وصال بھی رحمت ہے۔ وصال اس لیے رحمت ہے کہ امت کے اعمال وفات کے بعد میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، پھر تم میں سے کسی کا نیک عمل میرے سامنے آئے گا، خیر کی بات آئے گی تو میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، مولا تو نے میرے امتی کو توفیق عطا فرمائی، اور اگر کسی کا کوئی گناہ خطا میرے سامنے آئے گی تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا۔ اس حدیث کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں
کہ حبیب کہ میں ان کو عذاب دوں اس حالت میں کہ آپ بھی ان میں موجود ہوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ مجھے پسند ہی نہیں، اور اس روش کو میں نے اپنایا ہی نہیں کہ حبیب آپ بھی ان میں ہوں اور میں ان کا عذاب دوں۔ اب بعض احباب کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انت فیہم سے مراد آپ کا ظاہری حیات میں ہونا ہے، تو اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم وہ قوم ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب یہ فضل جو بیان ہوا صرف صحابہ تک محدود نہیں، پھر تو اس آیت کا فیض ہی ختم ہو جائے بعد کی امت کے لیے۔ یتلو علیکم آیاتی نہیں فرمایا کہ حضور تلاوت فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا تتلا علیکم آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، اور یہ تلاوت حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک حفاظ اور قراء کی شکل میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ اس کے بعد فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں امت ہے کہ مصطفیٰ میرا ہر وقت تمہارے اندر ہے، اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے۔ فیکم رسول کو صرف صحابہ تک محدود کر دیا جائے، صرف عہد رسالت کے ظاہری دور تک مراد لیا جائے تو پھر اس کا اثر براہ راست آیت پر بھی پڑے گا اور اس کی بھی نفی ہو جائے گی، یعنی اس آیت کی بھی نفی ہو جائے گی۔ تو اشارہ اس امر کی طرف ہے جب تک اس امت کا تعلق قرآن سے ہے تب تک اس امت کا رابطہ صاحب قرآن سے ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تحقیق اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے صحابہ صرف تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لے، پھر امت کہاں گئی؟ امت اللہ تعالیٰ کا دامن تھامنے سے مستثنیٰ ہو گئی؟ کیا تابعین نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں تھاما؟ کیا تبع تابعین نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں تھاما؟ سب نے تھاما۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد گھبرا نہیں جانا، میں تم ہی کے اندر رہوں گا۔ وفات تو ہوگی، مخلوق جو ہوا، مگر تم سے فراق نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چراغ حسن تھا، باہر رکھا تھا، اسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اور ابو لہب، ابو جہل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اور وفات سے اتنا فرق پڑ گیا کہ مالک نے پردہ لگا دیا۔ ابو بکر و علی کی آنکھ والا ہو تو آج بھی دیکھتا ہے، اور ابو لہب اور ابو جہل کی آنکھ والا ہو تو اس کے لیے وفات کا پردہ لگ گیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پہلے چراغ بے پردہ تھا، چراغ حسن مصطفیٰ، اپنے پرائے مومن کافر سب دیکھتے تھے، چونکہ ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ رب نے فرمایا حبیب یہ 63 برس کرم ہم نے بڑا کر دیا، اب وفات کے پردے میں تمہیں رکھتے ہیں تاکہ یہ بدبخت گستاخ نہ دیکھ سکیں اور نہ بات کر سکیں۔ اب جو ادب والے ہیں، دل کی آنکھ والے ہیں، وہیں دیکھیں اور وہیں جھکتے چلے جائیں اور وہیں فیض پائیں، اور جنہوں نے ماننا نہیں، وفات کے پردے نے ان سے اوجھل کر دیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، خیر ہے، بہتر ہے، اور میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے، رحمت ہے اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔